علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آج کی نشست میں ایک عظیم اور مشہور صحابی کا تذکرہ ہوگا. وہ صحابی کے جنہیں تاریخ اسلامی میں سب سے پہلا معلم ہونے کا شرف حاصل ہے. یہ صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو عبد الدار سے تھا. ان کی والدہ امیر کبیر خاتون تھی اور اس کا اثر حضرت مصعب کی شخصیت پر تھا. اثر کیا تھا؟ تو اثر یہ تھا کہ مکے کا سب سے مہنگا لباس حضرت مصعب کے جسم پر ہوتا تھا اور سب سے مہنگا عطر بھی وہ استعمال کرتے تھے، اور ان کے لیے خاص طور پر یمن کے شہر حضرموت سے جوتے منگوائے جاتے تھے. ماں بیٹے سے محبت کرتی تھی بہت، اور بیٹے کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی، لیکن اس محبت کے ساتھ ماں کا روب بیٹے پر تھا اور بیٹے کے دل میں اس کی خاص ہیبت تھی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق کا فیصلہ فرمایا تو وہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں ہوتے تھے. تو یہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی اور پھر اسلام کا کلمہ انہوں نے پڑھ دیا اور پھر آنا جانا مسلسل شروع ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضری دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو اس کو یاد کر لیتے. تو یہ تسلسل چلتا رہا. ایک دن ان کے دوست عثمان بن ابی طلحہ نے ان کو ارقم کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا، اور ایک دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے بھی عثمان نے دیکھ لیا. اب یہ بات مصعب کی والدہ کو پہنچا دی گئی اور وہ سراپا غضبناک ہو گئی. سخت قسم کی بت پرست تھی اور اپنے مذہب پر بڑا تشدد اور تسلط تھا. تو غضبناک ہو گئی اور اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر لیا اور سب کی موجودگی میں مصعب کو بلوایا اور ہاتھ اٹھا رکھا کہ جیسے ہی مصعب یہاں پہنچے گا اس کا استقبال تھپڑوں سے کیا جائے گا. لیکن خاندان کے ایک بڑے آدمی نے کہا کہ ایسا نہ کرو، یہ اچھا نہیں ہوگا، ہم مصعب کو سمجھا لے جائیں گے، سمجھ لے گا نوجوان. تو اس طرح سے تھپڑ مارنے سے تو رک گئی، لیکن سختی جو تھی وہ ہونے لگی مصعب کے ساتھ، اور اس بات پر مجبور کیا جانے لگا ان کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو وہ ترک کر دیں، اور اگر ترک نہیں کریں گے تو پھر ساری مراعات ان سے
چھین لی جائے گی. جو سہولتیں دی جا رہی ہے والدہ کی طرف سے وہ ساری سہولتیں چھین لی جائے گی. تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مصعب تشریف لائے. حالت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ مصعب کے جسم پر صرف 2 ٹاٹ ہیں. ٹاٹ اوپر ایک ٹاٹ اور نیچے ایک ٹاٹ. یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو والدہ نے سب کچھ چھین لیا ہے، یہاں تک کہ لباس سے بھی محروم کر دیا ہے. اور جب ستر چھپانے کے لیے لباس کا سوال کیا تو 2 ٹاٹ پھینک دیا کہ یہ لو اور اس کے ذریعے سے اپنا ستر چھپا لو، میرے مال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے حاضری دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا کہ مصعب تمہارا زمانہ ہم کو یاد ہے، سب سے بہتر خوشبو استعمال کرنے والے تم، سب سے قیمتی چادر اوڑھنے والے تم، آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تم نے یہ بڑا سودا کر لیا ہے، بڑا. تو یہ دن دیکھنا پڑ گیا، اور اتنا ستایا ماں کی طرف سے ان کو گیا کہ ان کے جسم کی چمڑی ادھڑ گئی. جس طرح سانپ کی کیشری نکلتی ہے نا، اس طرح چمڑی الگ ہو گئی اور قید کر دیا گیا گھر میں کہ باہر نکلنا ہی نہیں ہے. تو یہ تکلیفیں تھی، یہ پریشانیاں تھی، سب سہ رہے تھے اور اپنے موقف پر جمے ہوئے تھے، اور یہ اعلان کرتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تو اسلام کا کلمہ چھوڑنے والا نہیں ہوں. پھر وہ زمانہ آیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو حکم دیا کہ حبشے کو چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ رعایا پرور نیک دل ہے، لوگوں پر نرمی کا معاملہ کرتا ہے. تو جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں ان میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. ابھی گئے ہوئے کچھ دن گزرے تھے کہ ایک افواہ اڑا دی گئی. افواہ کیا تھی کہ مکے کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان جا کر کھلے طور پر سورۃ النجم کی تلاوت کی تھی. تو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے گئے. اس طرح کھلے مجمع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تسلسل کے ساتھ پہلی مرتبہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے. تو قرآن مجید کی اثر انگیزی نے لوگوں کو متاثر کیا اور وہ قرآن مجید کے سحر میں ڈوب گئے. اور آخر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آیت تلاوت کی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ اس مجمع میں جتنے لوگ تھے کافر ہوں یا مسلمان سب کے سب سجدے میں چلے گئے. کسی کو کچھ ہوش ہی نہیں رہا. صرف ایک شخص کے سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ صرف ایک شخص ہے کہ جو سجدے میں نہیں گیا. کون ہے وہ؟ تو امیہ بن خلف، کہ اس نے مٹی اٹھائی اور ایسے اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. لیکن وہ بھی بہرحال ایک کام تو کر رہا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ بدر میں ذلیل ہو کر مار دیا گیا. تو یہ جو واقعہ پیش آیا نا، اس واقعے کی اشاعت دوسرے انداز میں ہوئی، اس انداز میں کہ مکے کے لوگ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے. تو اس لیے حبشہ گئے ہوئے بہت سارے لوگ واپس آ گئے، اور واپس ہونے والوں میں حضرت مصعب بھی تھے. پتہ چلا کہ یہاں تو معاملہ اور سختی کا ہو گیا ہے اور زیادہ ستایا جانے لگا. حضرت مصعب کی حالت دیگرگو ہو چکی تھی پردیس میں رہنے کی وجہ سے. ماں نے دیکھا تو ذرا مامتا لوٹی اور گھر بلوا لیا، استقبال کیا، کھلایا پلایا، لیکن اپنا جو مذہب ہے اس پر سختی تو وہی ہے. حضرت مصعب کہہ رہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو والدہ، لا الہ الا اللہ. کہہ رہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، میری سانس جب تک قائم ہے نا اس وقت تک میں اپنے بتوں سے بغاوت نہیں کر سکتی، اور محمد اور تمہارا کلمہ تو نہیں پڑھ سکتی. تو اس طرح چلتا رہا معاملہ. اور پھر والدہ نے کیا کر دیا،
حضرت مصعب کو قید کر دیا، پھر جل دے کر کسی طرح حبشہ کے، پھر لوٹ کر آئے، پھر یہ سلسلہ رہا، اور پھر سن 11 نبوت کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھرتے پھراتے حاجیوں کے درمیان یثرب کے رہنے والے 6 افراد تک پہنچے، ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے کہ جن کا ذکر ہمارے درمیان یہودیوں کی طرف سے ہوتا رہتا ہے، تو وہ خیر کی طرف آگے بڑھے، ہم کو آگے بڑھ جانا چاہیے۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، گئے، پھر اگلے سال آئے اور یہ درخواست لے کر آئے کہ ہمارے یہاں کسی معلم کو بھیجیے، کسی مربی کو، داعی کو بھیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو داعی بنا کر بھیجا، کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دو اور قرآن پڑھ کر ان کو سناؤ۔ مدینہ پہنچ گئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہاں اسعد بن زرارہ جو بنی خزرج سے تعلق رکھنے والے تھے ان کے مہمان ہوئے، یہاں مسلمان ہو گئے تھے دوسرے سال حضرت اسعد، تو ان کے مہمان ہوئے۔ اب ان کے ساتھ کبھی کبھی اکیلے افراد سے بھی ملاقات کرتے، محلے میں تشریف لے جاتے، گھروں کو جاتے، کلمہ اسلام کا پڑھ کر سناتے، اسلام کی دعوت دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی تھی ویسی آواز میں، انداز میں دلکشی رکھی تھی، اور دلکشی کے سلسلے میں لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ مکے میں بھی وہ جس مجلس میں بیٹھ جاتے تو مجلس کے مرکز ہو جاتے تھے، اور لوگ ان کے جو ہم عمر تھے وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ مصعب آئے تو ذرا مجلس کا رنگ جمے۔ جب مصعب شروع ہوتے تو سب کا کان مصعب کی طرف لگ جاتا، تو یہ صلاحیت آج فائدہ پہنچا رہی ہے، پھر کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے، اور روزانہ کی بنیاد پر 1 2 3 کچھ نہ کچھ افراد اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک دن حضرت اسعد بن زرارہ نے کہا کہ ذرا دوسرے قبیلے میں بنو اوس کے قبیلے میں چل کر دعوت کریں گے، اور اس کے خاندان بنو عبد الاشہل اور بنو ظفر کی طرف جائیں گے، چلیں گے وہاں دیکھیں گے، کوشش کریں گے۔ تو چلے، اور بنو ظفر کا ایک کنواں تھا جس کا نام مرق تھا، وہاں جا کر بیٹھ گئے، لوگ جمع ہونے لگے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت مصعب ان کو قرآن سنا رہے اور دین کی باتیں بتا رہے۔ قبیلے اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ نے دیکھا کہ کچھ چل رہا ہے، تو ان کے ساتھ ان کے دوسرے ساتھی تھے اسید بن حضیر، یہ بھی سردار تھے، ان سے کہا کہ دیکھو اسعد بن زرارہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، میں جاؤں گا تو ذرا اچھا نہیں رہے گا، اس لیے میں جانا پسند نہیں کرتا ہوں، تم جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارے علاقے میں آ کر ہمارے بیوقوفوں کو خراب نہ کرے، اچھا نہیں ہوگا، جا کے سمجھا دو۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کیا چل رہا ہے یہ، ہمارے بیوقوفوں کو تم کمزور کیوں کر رہے ہو، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت مصعب نے کہا کہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن کیا ہی بہتر ہوگا کہ آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، بیٹھیں، میں کچھ آپ کو سناؤں، اچھی لگے بات تو قبول کر لینا، اور نہیں لگے تو پھر جیسا آپ کہہ رہے ویسا ہی ہم کرنے والے۔ تو لاٹھی رکھی، بیٹھ گئے، کیا کہنا ہے کہو، کیا سنانا ہے سناؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہوئے، قرآن مجید پڑھنا انہوں نے شروع کیا، اور ادھر دل کی دنیا بدلنے لگ گئی، کہنے لگے کہ وہ جو تمہارا دین ہے نا اس میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ غسل کر لیجئے اور پھر کلمہ پڑھ لیجئے، یہی اسلام میں داخلہ ہے۔ غسل کیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب اپنے ساتھی کے بارے میں فکر مند ہو کہ سعد کو کیسے ادھر لانا ہے، تو کہا کہ وہ جو ہے نا میرے پیچھے، وہ ایسا ہے کہ اگر وہ اسلام میں داخل ہو گیا نا تو اس کے پیچھے پورا کا پورا قبیلہ آ جائے گا، تو میں ایک ہیلہ کرتا ہوں اور ہیلہ کر کے بیچتا ہوں، اب آگے آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھیجو، ہم دیکھیں گے۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب اسلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے پہنچے، کہا کہ میں نے تو اپنی بات کہہ دی ہے اور سمجھا دیا میں نے، لیکن میں نے سنا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ اسعد بن زرارہ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی ہے۔ کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا، جوش میں آ گئے۔ تو ایک طرف خالہ زاد بھائی کا جوش ہے، اور دوسرا ان کے نام کی وجہ سے یہ سب ہونے والا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ پہنچے تو جیسے بیٹھے تھے پہلے ویسے ہی بیٹھے ہوئے دونوں، سمجھ گئے کہ اسید نے میرے ساتھ چال
چلیے حضرت اسید نے جو باتیں کہی تھی وہی باتیں انہوں نے بھی آگے کہی کہ یہ کیا ہے، تم ہمارے بیوقوفوں کو خراب کرتے ہو، کمزوروں کو. کہا کہ بیٹھ جائے نا، سن لے گفتگو، پھر آگے کی بات ہوگی. تو سنایا. پھر وہی بات ہوئی کہ کیسے داخلہ ملتا ہے. کہا کہ غسل کر لیجئے اور پھر اسلام کا کلمہ پڑھ لیں گے. یہ سب مرحلہ طے ہو گیا. اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے درمیان آئے، سارے مرد ساری خواتین کو جمع کیا اور کہا کہ یہ بتلاؤ کہ میرے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا کہتے ہو، کیا خیال ہے، اپنے دل میں کیا محسوس کرتے ہو میرے سلسلے میں، کیا تصور ہے تمہارا. تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ ہم میں سب سے زیادہ عقل مند ہیں اور سب سے اچھا فیصلہ لینے والے شخص ہیں. کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر سنو کہ میں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور اب میری اور تمہاری بات چیت اس وقت تک بند رہے گی جب تک کہ تم اسلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل نہیں ہو جاؤ. تو اب یہ بات پیغام پہنچا دیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوا کہ سردار نے کہا ہے. تو شام ہوتے ہوتے قبیلے کے اوس کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے سوائے ایک شخص کے، اس کا نام اسیرم ہے. تو اب ان کا قصہ الگ ہے کہ عہد میں آئے مسلمان ہو کر، نماز ایک بھی نہیں پڑھی، جنگ میں ڈائریکٹ آئے، شریک ہوئے اور شہید ہو کر سیدھے جنت میں پہنچ گئے. یعنی ایسا مسلمان کہ جس نے نماز بھی نہیں پڑھی، جس کو موقع ہی نہیں ملا اور فوری طور پر اسلام میں داخلے کے بعد جنت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو یہ جو واقعہ پیش آیا نا، کس کے ذریعے سے پیش آیا، کس کی کوشش ہے؟ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ اسلام کے پہلے داعی ہے اور انہوں نے جو دعوتی کام انجام دیا ہے نا، اس کی بنیاد پر ان کو مصعب الخیر کا لقب دیا گیا. مدینے والوں نے کیا کہا؟ خیر لے کر آنے والے مصعب ہیں. زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہجرت ہوئی، جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انجام پائے وہ پاتے رہے اور پھر بدر کی لڑائی معلوم ہے. تو یہاں مصعب نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور پھر زندگی کا آخری دن آیا. تو یہ دن کون سا تھا؟ تو یہ دن تھا احد کا دن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں اسلام کا لشکر لے کر، تو مہاجرین کا جو جھنڈا ہے وہ جھنڈا حضرت مصعب کے حوالے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی علم بردار مہاجرین کا ان کو بنایا. لڑائی ہوئی، شروع میں مسلمانوں کی کامیابی ہوئی اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ پھر کایا پلٹ ہوئی تو پھر معاملہ الٹ گیا. حضرت مصعب جھنڈا تھامے ہوئے مسلمانوں کا. ابن قمیہ یہ کافر ہے، اس نے حضرت مصعب کو نشانہ بنایا، دائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا تو دائیں ہاتھ پر حملہ کیا اور اس کو کاٹ کر رکھ دیا. حضرت مصعب نے فوری طور پر بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا، اس نے بائیں ہاتھ پر مارا اور اس ہاتھ کو بھی کاٹ دیا. پھر اس طرح سے سینے سے جھنڈے کو چمٹا لیا حضرت مصعب نے. اس نے نیزہ نکالا اور نیزہ حضرت مصعب کے سینے میں پیوست کر دیا اور حضرت مصعب زمین پر گر پڑے. جھنڈا گرتا قبل اس کے کہ حضرت علی نے آگے بڑھ کر اس جھنڈے کو تھام لیا. حضرت مصعب یہاں شہید ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو کلمات ان کے سلسلے میں کہے ہیں وہ سنا کر بات ختم کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ مصعب شہید کر دیے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. آپ ان کی ناش کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنوں میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا. پھر کہنے لگے کہ مصعب میں نے تمہیں مکے میں دیکھا، تم سے زیادہ عمدہ لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے، اور اس وقت میں تمہاری یہ حالت دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں اور تم ایک معمولی چادر میں لپٹے ہوئے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء کی طرف نظر دوڑائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول
گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت والے دن شہداء میں اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت مصعب کو پورا کفن بھی میسر نہیں ہوا۔ ہمارے سامنے بات آئی ہے کہ ایک موقع پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف افطار کرنے کے لیے بیٹھے، سامنے کھجور اور پانی رکھا گیا، تو حضرت مصعب کو یاد کرنے لگے کہ مصعب میرا بھائی تھا، مصعب میرا بھائی تھا، اس دنیا سے اس طرح چلا گیا کہ اس کو پورا کفن بھی میسر نہیں تھا۔ سر ڈھاکا جاتا تو پیر کھل جاتے تھے، اور پیروں کو ڈھاکا جاتا تو سر کھل جایا کرتا تھا۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سر کو ڈھانپ دیا گیا چادر سے، اور پیروں پر ازخر نامی گھاس رکھ دی گئی، اور اس طرح حضرت مصعب کو دفنایا گیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سلسلے میں اپنا تأثر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے محض رضائے الہی کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اس کا اجر و ثواب اور بدلہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملے گا، یقیناً ملے گا، یقین ہے ہمیں۔ کہتے کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہجرت کا بدلہ دنیا میں بھی پایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو دنیا میں کوئی مادی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ مصعب بن عمیر انہی لوگوں میں شامل تھے۔ جب ان کو دفن کرنے لگے تو کفن میسر نہ تھا، ایک چھوٹی سی چادر تھی، جس کو سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں پر چادر رکھی جاتی تو سر کھل جاتا تھا، پھر کفنایا گیا۔ تو یہ مصعب بن عمیر ہے، یہ نمونہ ہے۔ کس کے لیے نمونہ؟ تو نوجوانوں کے لیے کہ ایک نوجوان حقیقی طور پر اگر ہیرو بننا چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے ہیرو بننے کا مقام اور عمل کون سا ہے؟ ساری سہولتیں رکھنے کے باوجود اور ساری آسائشوں کو پانے کے باوجود سب کچھ قربان کر دیا، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ تو وہ نوجوان خاص طور پر سوچیں گے کہ جو آسائشوں کی خاطر کیا کر دیتے ہیں؟ دین کا سودا کرتے ہیں، تقوی کا سودا کرتے وغیرہ۔ یہ ایک عام مصیبت پیدا ہو گئی ہمارے درمیان۔ حضرت مصعب اس سلسلے میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن آسائشوں کو قربان کیا نا انہوں نے، ان کے بدلے اللہ کے یہاں جو ان کو ملا ہوگا نا، وہ ان کے مقابلے میں ان آسائشوں کی کوئی قیمت بالکل نہیں ہونے والی ہے۔ تو سب کے لیے حکم یہی ہے، اب جو دنیا کی آسائشوں کو ٹھکرائے، اس سے منہ موڑے اور آخرت کو ترجیح دے، تو وہ تاریخ کا حصہ بنے گا۔ اور کوئی یاد کرنے والا دنیا میں نہیں بھی ہونا تو قیامت کے دن تو رب کے یہاں جو اس کا استقبال ہوگا، وہ استقبال اس دنیا کی ساری تکلیفوں اور ساری پریشانیوں کو ختم کر دینے والا ہوگا۔ اللہ ہم سب کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور شخصیت میں جو اسوہ ہے، اس اسوے سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ہموار فرما دے۔ ہم کو مصعب جیسا نوجوان اور ان جیسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علم الإنسان ما لم يعلم